ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ علی بہت ایماندار اور نیک دل لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور دوسروں کی مدد کرتا۔ ایک دن علی بازار سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بٹوا پڑا ملا۔ جب اس نے بٹوا کھولا تو اس میں سونے کے سکے اور ایک کاغذ پر کسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ علی نے سوچا کہ یہ بٹوا ضرور کسی کی امانت ہے اور اسے واپس لوٹانا چاہیے۔ علی گاؤں کے چوراہے پر گیا اور بلند آواز میں اعلان کیا کسی کا بٹوا گم ہوا ہے، اگر ہم تو وہ آ کر نشانی بتا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص گھبرایا ہوا آیا اور بولا، بیٹا میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، اس میں سونے کے سکے تھے۔ علی نے بوڑھے شخص سے نشانی پوچھی اور جب وہ صحیح نشانی بتا پایا تو علی نے بٹوا اسے لوٹا دیا۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے علی کو انعام کے طور پر کچھ سکے دینے چاہے، مگر علی نے انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے کسی کی امانت واپس کر دی۔ بوڑھے شخص نے دعا دی، بیٹا تم ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اسی دن سے علی کا گاؤں میں بہت احترام بڑھ گیا اور سب اسے ایمانداری کی مثال سمجھنے لگے۔ کچھ دن بعد علی کے گاؤں میں ایک نیا سوداگر آیا۔ وہ بہت امیر تھا لیکن دوسروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے پوچھا، کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس پر میں اپنی قیمتی چیزوں کا بھروسہ کر سکوں؟ سب نے علی کا نام لیا۔ سوداگر نے علی کو بلایا اور کہا، بیٹا میں سفر پر جا رہا ہوں اور اپنی قیمتی چیزیں کسی ایماندار شخص کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری امانت رکھو گے؟ علی نے مسکرا کر کہا، جی ہاں میں آپ کی امانت رکھ سکتا ہوں۔ سوداگر نے علی کو ایک چھوٹا سا صندوق دیا اور کہا، یہ بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ علی نے وہ صندوق اپنے گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دن بعد اچانک سوداگر واپس آیا اور بولا، مجھے اپنی امانت واپس چاہیے۔ علی نے فوراً وہی صندوق لا کر دے دیا۔ سوداگر نے جب صندوق کھولا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ ہر چیز ویسے ہی محفوظ تھی، مگر اچانک سوداگر نے ایک حیران کن اعلان کیا۔ اس نے کہا، یہ صندوق تو خالی ہے، میں نے اس میں ہیرے اور جواہرات رکھے تھے۔ گاؤں والے حیران ہو گئے اور علی کی طرف شک سے دیکھنے لگے۔ علی گھبرا گیا اور بولا، یہ صندوق میں نے جیسے کا ویسے رکھا تھا۔ سوداگر نے غصے میں کہا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو ثابت کرو۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے، لیکن پھر اچانک بوڑھا شخص جس کا بٹوا علی نے واپس کیا تھا آگے بڑھا اور بولا، یہ بچہ ایماندار ہے، میں اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ سوداگر کے الزام کی تحقیق کی جائے۔ آخرکار یہ راز کھلا کہ سوداگر نے یہ سب علی کی ایمانداری آزمانے کے لیے کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب ایک آزمائش تھی اور علی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ سب سے زیادہ ایماندار ہے۔ پھر سوداگر نے علی کو ایک حقیقی قیمتی تحفہ دیا اور بولا، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ گاؤں والوں نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں اور علی کی عزت اور بڑھ گئی۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری بعض اوقات آزمائش میں پڑ سکتی ہے، مگر سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے۔